بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو عزیز طلبہ، کلاس فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر 5 ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل تک ہم نے ڈسکس کیا تھا ارسطو کی حکومت کی درجہ بندی۔ آج ہم اس سے اگلا ٹاپک پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ 2 بار درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے مونٹسیکو کی تقسیم۔ مونٹسیکو کی تقسیم۔ مونٹسیکو نے حکومت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 حصے کون کون سے ہیں۔ جمہوریت ہمارا ٹاپک ہے۔ حکومت کی تقسیم۔ مونٹسیکو کہتا ہے کہ حکومت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: جمہوریت، بادشاہت اور مطلق العنانیت۔ مطلق العنانیت۔ اب جمہوریت دیکھیں۔ بقول مونٹسیکو کے، عوام جس میں عوام کے پاس اقتدار اعلیٰ ہو، جس میں نظام حکومت یا عوام اقتدار اعلیٰ کی مالک ہو، یعنی کہ جمہوریت میں کیا کون اقتدار اعلیٰ کی مالک ہو؟ عوام اقتدار اعلیٰ کی مالک ہو۔ بس عوام، آپ نے اس میں کیا لکھ رہے ہیں؟ ایسا نظام حکومت جس میں اقتدار اعلیٰ کی مالک کون ہو؟ عوام ہو۔ اقتدار اعلیٰ کی عوام مالک ہو۔ ایک لائن میں یہ تعریف مکمل۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے بادشاہت۔ بادشاہت۔ اب بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق ہے۔ بادشاہ سے مراد ہے فرد واحد کی حکومت۔ فرد واحد کی حکومت۔ لیکن یہ فرد واحد تابع ہوگا آئین اور قانون کے۔ فرد واحد کی حکومت ہوگی، ٹھیک ہے جی، کہ ریاست پر فرد واحد کی حکومت ہوگی، لیکن یہ فرد واحد آئین اور قانون کے تابع ہوگا۔ آئین اور قانون کے تابع ہوگا۔ اب اس بات کو آپ ایک دفعہ دوبارہ سمجھیں کہ جمہوریت مونٹسیکو کے مطابق کہ جس میں اقتدار اعلیٰ کی مالک عوام ہوگی، یہ بات ختم ہوگی۔ اس کے وہ کہتا ہے کہ بادشاہت، ریاست میں فرد واحد کی حکومت ہوگی، لیکن وہ فرد واحد آئین اور قانون کے تابع ہوگا۔ اب آگی مطلق العنانیت۔ اب مطلق العنانیت کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ۔ ریاست میں تمام اختیارات فرد واحد کے پاس ہوں گے،
فرد واحد کے پاس ہوں گے، لیکن وہ کسی آئین اور قانون کے تابع نہیں ہوگا۔ تمام اختیارات کس کے پاس ہوں گے؟ فرد واحد۔ اب عزیز طلبہ، ان دو چیزوں میں صرف ایک فرق ہے۔ بادشاہت میں فرد واحد کی حکومت ہے، لیکن وہ آئین اور قانون کے تابع ہے۔ بادشاہت میں، ڈکٹیٹرشپ میں، مطلق العنانیت میں تمام اختیارات فرد واحد کے پاس ہیں، لیکن وہ فرد واحد آئین اور قانون کے تابع نہیں ہے، بادشاہت اور مطلق العنانیت میں صرف ایک نہیں کا فرق ہے۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ فرد واحد کی حکومت ہے ریاست میں، لیکن فرد واحد آئین اور قانون کے تابع ہے۔ اس میں لکھنا ہے کہ تمام اختیارات فرد واحد کے پاس ہیں، لیکن وہ آئین اور قانون کے تابع نہیں ہے۔ یہ تھی مونٹسکیگو کی حکومت۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میرٹ کی تقسیم، میریٹ کی تقسیم۔ میریٹ کی حکومت کی تقسیم۔ اب میریٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حکومت کی تین اقسام ہیں، حکومت کی تین اقسام ہیں، تین اصولوں پہ مبنی ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ وحدانی نظام حکومت، وحدانی نظام حکومت۔ اب وحدانی نظام حکومت کیا ہے؟ میریٹ کے مطابق تمام اختیارات اگر ایک مرکز میں ہوں، تمام اختیارات ایک مرکز میں ہوں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، سندھ، بلوچستان، پنجاب اور KPK۔ صوبائی گورنمنٹس میریٹ کے مطابق صوبائی گورنمنٹس نہیں ہوں گی، بلکہ تمام اختیارات نہ سندھ کے پاس ہوں گے، نہ بلوچستان کے پاس ہوں گے، نہ اختیارات سندھ کے پاس ہوں گے، نہ بلوچستان کے پاس ہوں گے، نہ پنجاب کے، نہ KPK۔ تمام اختیارات اسلام آباد میں ہوں گے۔ تو وہ کیا ہوگی؟ وحدانی نظام حکومت، کہ اگر حکومت کے تمام تر اختیارات ایک مرکز میں ہوں تو وہ کیا ہوگی؟ وحدانی نظام حکومت۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وفاقی نظام حکومت۔ وفاقی نظام حکومت میں کیا ہے؟ نظام حکومت، وفاقی نظام حکومت میں وہ کہتا ہے کہ مرکز، اب پاکستان 4 اکائیوں اور ایک مرکز پر مبنی ہے۔ گلگت بلتستان، ٹھیک ہے، وہ ہماری 5ویں اکائی ہے، لیکن وہ اکائی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اکائی ہے، آئین کے تحت نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام آباد ایک مرکز ہے۔ اسلام آباد اور صوبوں کے درمیان اگر اختیارات تقسیم کر دی جائیں، اسلام آباد اور دیگر صوبوں کے درمیان اگر اختیارات تقسیم کر دی جائیں تو ایسے نظام کو کیا کہتے ہیں؟ وفاقی نظام حکومت۔ تو پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے 1973 کے آئین کے مطابق، تو اس میں اختیارات مرکز میں بھی ہیں اور صوبوں کے پاس بھی ہیں۔ اب تعریف اس کی کیا ہے جی؟ اگر ریاست میں حکومت کے اختیارات مرکز اور صوبوں میں تقسیم کر دی جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وفاقی نظام حکومت۔ اب پاکستان کی مثال آپ دیکھ لیں کہ مرکز اسلام آباد ہے آپ کا، سندھ، بلوچستان، پنجاب اور گلگت بلتستان، یہ ہمارے کیا ہیں؟ صوبے ہیں۔ تو اگر صوبوں اور مرکز کے درمیان اختیارات کو کیا کر دیا جائے؟ تقسیم کر دیا جائے،
تو یہ عزیز طلبہ کیا بن جاتا ہے؟ وفاقی نظام حکومت. وفاقی نظام حکومت. اس کے بعد تیسری تعریف انہوں نے کی ہے مطلق العنانیت کی. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اگر کوئی آپ کو پوائنٹ سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے سمجھ سکتے ہیں, کال کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں. کوشش میری یہی تھی کہ آپ کو وہ واٹس ایپ پہ ریڈنگ کر کے پڑھا دوں, لیکن پھر وہ میرا دل نہیں مانا کہ ریڈنگ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ریڈنگ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایسے طریقے سے پڑھایا جائے کہ ایک بار آپ سمجھیں اور آپ کو یاد ہو جائے. اس کے بعد میریٹ جو ہے وہ تیسری بات کہتا ہے. تیسری بات وہ کیا کہتا ہے؟ مطلق العنان حکومت. اب یہاں پہ اس سے پہلے ہم نے تعریف پڑھی تھی مونٹسکیو کی, تو اس نے کہا تھا کہ مطلق العنانیت کیا ہے کہ اگر فرد واحد کے پاس اختیارات ہوں, اور فرد واحد کیا جی؟ فرد واحد کیا کرے؟ وہ آئین اور قانون کے تابع نہ ہو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی حکومت جس میں انتظامیہ کو مقننہ اور عدلیہ پر برتری حاصل ہو. اب حکومت کے 3 شعبے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے. حکومت کے کتنے شعبے ہیں؟ 3 شعبے ہیں, مقننہ, عدلیہ اور انتظامیہ. اب میریٹ کہتا ہے کہ مطلق العنانیت سے مراد یہ ہے کہ اگر انتظامیہ کو, اگر آپ کی انتظامیہ کو عدلیہ اور مقننہ پہ کیا ہو جی؟ برتری حاصل ہو, برتری حاصل ہو, تو ایسی حکومت کو کیا کہتے ہیں؟ مطلق العنانیت. کہ اگر آپ کی انتظامیہ کو, یعنی کہ جو وزیر اعظم بات کہے, جو ڈکٹیٹر, وزیر اعظم پھر وزیر اعظم نہیں ہوگا, وہ ڈکٹیٹر ہوگا. عدلیہ بھی کیونکہ اس کے تابع ہوگی, اور قانون بنانے والا ادارہ, سپریم جو ادارہ ہوتا ہے ملک میں قانون بنانے والا, وہ بھی اس کے تابع ہوگا. تو میریٹ کے مطابق اگر مقننہ اور عدلیہ جو ہے انتظامیہ کے تابع ہو, ٹھیک ہے, یا انتظامیہ کو مقننہ اور عدلیہ کے اوپر برتری حاصل ہو, تو وہ کیا ہوگی؟ مطلق العنانیت حکومت. بات وہی ہے کہ 2-3 ہی ادارے ہوتے ہیں, ایک ادارے کو اگر برتری حاصل ہو جائے گی تو وہ کیا بن جائے گی؟ مطلق العنانیت. اب اس بات کی سمجھ لگی بیٹا کہ انتظامیہ کو مقننہ اور عدلیہ پر برتری حاصل ہوگی تو وہ کیا بن جائے گا؟ مطلق العنانیت حکومت. اس کے بعد تیسری ہے ڈاکٹر لیکاک کے مطابق. ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں حکومت کی درجہ بندی. اب وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے, جدید ریاستیں. جدید ریاستیں, جدید ریاستوں کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. پہلا جمہوری اور دوسری مطلق العنان. جمہوری اور دوسری مطلق العنان. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ مطلق العنان میں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے, بادشاہت اور عامرانہ. بادشاہت اور عامرانہ. اور جمہوریت کو بھی وہ مزید آگے حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے, وفاقی اور وحدانی. ٹھیک ہے عزیز طلبہ, تو اس کے بعد وفاقی کو وہ اور وحدانی کو مزید حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. وحدانی کو پارلیمانی میں, اور وفاقی کو صدارتی میں. تو اب ڈاکٹر لیکاک کے مطابق ہم اپنے مزید ٹاپک پڑھیں گے. تو اب اس کے پہلے آپ نے 2 حصے بنانے ہیں, جمہوری اور مطلق العنان. مطلق العنان کو آپ نے بادشاہت اور عامرانہ میں,
وفاقی اور وحدانی اور وفاقی کو آپ نے صدارتی میں اور وحدانی کو آپ نے پارلیمانی میں تقسیم کر دینا. اب آپ پڑھیں گے جمہوریت کیا ہوتی ہے. آپ نے کبھی مداری دیکھی ہو تو وہ مداری والا کہتا ہے کہ بچہ جمورا، سنا ہوگا بچہ جمورا. تو تب ہم بھی مداری دیکھا کرتے تھے اور بچہ جمورا کی ہمیں اب سمجھ لگی کہ بچہ جمورا اصلی میں وہ کہتا ہے کہ جمہور جو ہے، جمہوریت جو ہے یہ جمہور سے نکلا ہے، جمہور سے نکلا ہے. جمہوریت کس سے نکلا ہے؟ جمہور سے. اب جب وہ بچہ جمورا کہتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ لوگوں کا بچہ. بچہ جمورا یعنی کہ سب لوگ. جمہور کا مطلب کیا ہے؟ سب لوگ. جمہور کا مطلب کیا ہے؟ سب. تب اب مجھے آ کے سمجھ آئی کہ یار یہ بچہ جمورا جو کہتا تھا وہ اصل میں سب لوگوں کا بچہ ہوتا تھا. ٹھیک. لہذا جمہوریت سے مراد کیا ہے جی؟ عام لوگوں کی حکومت. جمہوریت سے مراد کیا ہے؟ عام لوگوں کی حکومت. عام لوگوں کی حکومت. اب جب وہ بچہ جمورا کہتا تھا تو اس سے مراد یہ ہوتی تھی عام لوگوں کا یہ بچہ ہے، کیونکہ مداری دیکھنے کے لیے وزیر اعظم صاحب تو آتے نہیں ہیں، نہ ممبران اسمبلی آتے ہیں، نہ ہی بڑے بڑے افیسر آتے ہیں. تو عام لوگ وہ اکٹھے ہوتے ہیں. جمہوریت یعنی کہ جب مداری ہوتی ہے تو جو گروپ ہوتا ہے وہ عام لوگوں کا ہوتا ہے. تو عام لوگوں کی حکومت وہ جمہورا جب کہتا تھا تو اس سے اس کی مراد تھی کہ عام لوگوں کا بچہ. تو جمہوریت سے مراد کیا جی؟ عام لوگوں کی حکومت. اب اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیموکریسی. انگریزی میں کیا کہتے ہیں بیٹا؟ ڈیموکریسی. اب ڈیموکریسی آپ دیکھیں کہ اب ڈیموکریسی بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے. جیسا کہ آپ کو سب ٹیچروں نے بتایا ہوگا کہ جتنی بھی ایجوکیشن ہے، جتنا بھی نالج ہے، وہ تمام کا تمام یونان سے نکلا ہے. تو یہ دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے، ڈیمو اور کریٹس. ڈیمو اور کریٹس. ڈیمو اور کریٹس. ڈیموکریسی کن دو الفاظ کا مجموعہ ہے بیٹا؟ ڈیمو اور کریٹس. اور ڈیموکریٹس لوگ اور حکومت. ڈیمو کا مطلب لوگ اور کریٹس کا مطلب حکومت. ڈیمو کا مطلب لوگ اور کریٹس کا مطلب حکومت. مطلب لوگوں کی حکومت. مطلب لوگوں کی حکومت. تو اس طرح سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جمہوریت لفظ جمہور سے نکلا ہے. اور جمہور یہ اب جمہوریت کس زبان کا لفظ ہے؟ ہماری اردو بھی بڑی پیاری زبان ہے. کسی کا لفظ ہو یہ اپنے اندر سما لیتی ہے. جمہوریت عربی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا؟ عربی زبان کا لفظ ہے. تو جمہوریت نکلا ہے جمہور سے. جمہور کا مطلب کیا ہے؟ سب لوگ. اور جمہوریت کا مطلب عام لوگوں کی حکومت. تو اس طرح جمہوریت کا مطلب ہوا عوام کی حکومت. اب پاکستان میں جمہوریت ہے، عام لوگوں کی حکومت ہے، لیکن عام لوگوں کو آٹا چینی نہیں مل رہا، عام لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی، کیونکہ مخصوص افراد کا ایک گروہ ہم پہ حکومت کرتا ہے. مخصوص افراد کا ایک گروہ ہم پہ حکومت کرتا ہے عزیز طلبہ. اور وہی ایم پی ایم این اے آپ نے دیکھے ہوں گے. 20 سال تو مجھے ہو گئے دیکھتے ہوئے. وہی ایم پی ایم این اے پارٹی بدلتے ہیں، حکومت وہی رہتی ہے. تو اب ہم دیکھیں گے جمہوریت کی مختلف تعریفیں. اب اس میں سب سے آسان تعریف ہے ارسطو کی. سب سے آسان تعریف کیا ہے جی؟ ارسطو کی ہے. کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. کتاب کے پیج نمبر 71 پہ یہ آپ کا ٹاپک ہے کہ جمہوریت کہتا ہے کہ گمراہ ترین شکل جو ہے حکومت کی، گمراہ ترین شکل کیا کہتا ہے یہ؟
گمراہ ترین شکل کیا ہے؟ جمہوریت ہے. حکومت کی گمراہ ترین شکل کیا ہے جی؟ جمہوریت ہے. بس حکومت کی گمراہ ترین شکل کون کہتا ہے؟ ارسطو کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے بھائی. ہاں. اس کے بعد سیلے ہے، ایسی حکومت جس میں ہر شخص حصے دار ہو. حصے دار. سیلے کیا کہتا ہے؟ سیلے صاحب کہتے ہیں، سیلے صاحب کہ ایسی حکومت جس میں ہر شخص حصے دار ہو. یہ کہتے ہیں حکومت کی گمراہ ترین شکل. ارسطو کیا کہتا ہے؟ حکومت کی گمراہ ترین شکل. اور اس کے بعد سیلے صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایسی حکومت جس میں ہر شخص حصے دار ہو. ہر شخص حصے دار ہو. اس کے بعد آیا تھا لارڈ برائس. لارڈ برائس کہتا ہے کہ ایسی حکومت جس میں اقتدار اعلیٰ مجموعی معاشرے کے پاس ہو. مجموعی معاشرے کے پاس. اقتدار اعلیٰ. یہ کون صاحب کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا بیٹا کہہ رہے ہیں گیٹر صاحب. گیٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایسا طرز حکومت، گیٹر صاحب نہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ کے لارڈ برائس صاحب. لارڈ برائس. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے لارڈ برائس ہی ہے. لارڈ برائس کیا کہتا ہے کہ ایسی حکومت جس میں اقتدار اعلیٰ مجموعی معاشرے کے پاس ہو. اور سب سے آسان تعریف، مشہور تعریف ابراہم لنکن کی. ایسی عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے. عوام کی حکومت، عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے. یہ چار تعریفیں بیٹا آپ نے یاد کرنی ہے. انتہائی آسان. اس میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ ارسطو نے کہا کہ جمہوریت گمراہ ترین شکل ہے. اس میں کیا کہنا ہے؟ ہر شخص حصے دار ہو. اس میں کیا کہنا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک پورے معاشرے پر ہو، کہ سپرد ہو. اور ابراہم لنکن کیا کہتا ہے؟ عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے. آپ نے صرف ایک ایک لفظ یاد کرنا. ارسطو میں گمراہ ترین، سیلے میں ہر شخص حصے دار، اس میں اقتدار اعلیٰ کا مالک مجموعی معاشرہ. اس میں تو بالکل آسان ہے، عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے. اب ہم دیکھتے ہیں جمہوریت کی اقسام. عزیز طلبہ، ان میں سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جمہوریت کی اقسام جمہوریت کی ہم اقسام دیکھتے ہیں. جمہوریت اقسام دو ہیں، بلا واسطہ اور بال واسطہ. بلا واسطہ اور بال واسطہ جمہوریت. ڈائریکٹ ڈیموکریسی اور انڈائریکٹ. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی. کائنڈز آف ڈیموکریسی. کائنڈز آف ڈیموکریسی. اب اس میں بلا واسطہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں عوام براہ راست امور حکومت میں شریک ہوتے ہیں. عوام جو ہے براہ راست امور حکومت میں شرکت کرتے ہیں. اب پاکستان میں جو نظام ہے وہ بال واسطہ کا ہے کہ پہلے ایم پی ایم این اے ووٹ لیتے ہیں، پھر وہی ایم پی ایم این اے جا کے اپنے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں، اسپیکر کا انتخاب کرتے ہیں یا صدر پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں.
لیکن یہ جو بلا واسطہ ہے، اب بلا واسطہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ بلا واسطہ اب کیا ہے. اس میں عوام بلا واسطہ حکومت کے کاموں میں شرکت کرتے ہیں. حکومت کے کاموں میں شرکت کرتے ہیں. اب شرکت سے مراد کیا ہے؟ کوئی جھاڑو اٹھا کے نہیں جاتے، نہ ہی کوئی جا کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، نہ ٹیچر بن جاتے ہیں. عوام صرف جا کے انتخاب کرتے ہیں کہ اگر دو فرد، ایک اکرم ایک اسلم، وہ وزیر اعظم بننے کے لیے کھڑے ہیں، تو ڈائریکٹ عوام اسلم اور اکرم کو ووٹ دے گی. ڈائریکٹ عوام اسلم اور اکرم کو ووٹ دے گی. یہ قدیم یونان میں یہ طریقہ رائج تھا. یہ طریقہ کہاں رائج تھا؟ قدیم یونان میں. اب یہ اس میں دو پوائنٹ آپ یاد کریں گے. پہلا پوائنٹ یہ قدیم یونان میں تھا جو آپ لکھیں گے تاریخ میں. دوسرا یہ چھوٹی ریاستوں کے لیے. تیسرا یہ کم آبادی والی ریاستوں کے لیے موضوع ہوتا ہے. بس 4 لائنیں آپ اس کے اندر لکھیں گے، 4 باتیں آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے جی، کہ عوام اس میں بلا واسطہ حکومت کے کاموں میں شرکت کرتی ہے. یہ قدیم یونان میں طریقہ رائج تھا، یہ چھوٹی ریاستوں کے لیے رائج تھا. آج کل جو ہے، آخر میں چوتھا پوائنٹ لکھیں، آج کل یہ سوئٹزرلینڈ میں ہے. آج کل کہاں ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے. بس 4 باتیں اس میں آپ لکھیں گے کہ قدیم یونان میں یہ طریقہ رائج ہوتا تھا، چھوٹی ریاستوں کے لیے ہے، کم آبادی والی ریاستوں کے لیے سوئٹزرلینڈ میں آج کل موجود ہے. اس کے بعد ہے بلا واسطہ جمہوریت. بل واسطہ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ ایسی طرز حکومت جس میں تمام شہری ملکی معاملات میں براہ راست حصہ نہیں لے سکتے، بلکہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں. تمام شہری جو ہیں بالواسطہ، تمام شہری براہ راست حصہ نہیں لیتے. بلکہ کیا کرتے ہیں جی؟ اپنے نمائندوں کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں. اب پاکستان میں یہ طریقہ رائج ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ایم این اے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ایم پی اے بنتے ہیں. تو ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ عام عوام سے ووٹ لیتے ہیں. عام عوام سے ووٹ لینے کے بعد وہ اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب بنا لیتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ بنا لیتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا لیتے ہیں. اور پھر ایم این اے جو ہوتے ہیں وہ جا کے جناب وزیر اعظم پاکستان کو انتخاب کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل حکومت جو ہے، ایم این اے اگر نہ بھی ہوں، کسی کے پاس کم ہوں، تو وہ آزاد ایم این ایز کو مختلف مراد دینے کے بعد اپنے پاس لے آتے ہیں. ان کو وزارتوں کا لالچ دے دیتے ہیں، ان کو اعلیٰ عہدوں کا لالچ دے دیتے ہیں، کلاس 4 کی جابز کا لالچ دے دیتے ہیں، کوئی ترقیاتی بجٹ دے دیتے ہیں. تو اس طرح عام جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں. تو یہ تھی عزیز طلبہ آج کا ٹاپک. تو اس طرح آج کا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے. پروفیسر رؤف رشید وینس کو اجازت دیجیے. اگر کوئی اس ٹاپک میں آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.